اگر بیماری سر میں ہو اور گھٹنے کو آپ ٹکوریں کرتے رہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا سر بھی بیمار ہے، آپ کا دل بھی بیمار ہے، اور سب سے بڑی بدبخت بیماری وہ ملا ہے جس کو مذہبی اقدار کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور مذہبی اقدار ہی پر قومیں بنا کرتی ہیں، انہیں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ انبیاء محض نظریات پر قومیں زندہ نہیں کر سکتے، وہ نظریات تو باقی رہ جاتے ہیں، قومیں پھر بھی مٹ جاتی ہیں۔ توحید کہاں؟ اکثر جگہ مسلمانوں میں توحید قائم ہے عقیدے کے طور پر، قرآن موجود ہے تعلیم کے طور پر، اور ان دونوں پر اور جزا سزا کے دن پر ایمان بھی اعتقاد بھی دکھائی دیتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ جان نہیں ہے؟ قرآن کریم نے اس مسئلے کو خوب کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمہ طیبہ یا پاک کلمہ، یہ جو بھی اس کا اس وقت آیت میں ہے میرے اس ذہن میں نہیں، مگر کلمہ طیبہ سے مراد وہ عقائد ہیں جو روح کی غذا بننے کے، روح کو ایک مرکزی زندگی کا نقطہ عطا کرتے ہیں۔ فرمایا ہے وہ چڑھ نہیں سکتے اوپر، ان کو کوئی رفعت نہیں مل سکتی جب تک عمل صالح ان کو طاقت عطا نہ کرے اور وہ پھر اس طاقت سے اوپر اٹھیں۔ تو عقائد تو آسمانی ہیں مگر زمین پہ سسک رہے ہیں کیونکہ عمل کی طاقت نہیں ہے، ہمارے صالح غائب ہو چکے ہیں۔ اور مولوی کا یہ حال ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ خطرہ کس سے، وہ کہتے ہیں صرف قادیانی سے خطرہ ہے، تم اگر مرزا غلام احمد قادیان کو گالیاں دو اور مرزائی کو برداشت نہ کرو کس قیمت پر، تو پھر شراب پیو، بدماشیاں کرو، ایک دوسرے کا خون چوسو، قتل عام کرو، بچوں پر ظلم کرو، جائیدادیں لوگوں کی نوچ کھسوٹو، رشوت کے ذریعے کمائی کرو، ساری قوم میں بد انصافی پھیلا دو، بے انصافی پھیلا دو، جو ظلم ہے کر گزرو، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر تم مرزائی کو مار کر یا مرزائی کی مخالفت میں یا حضرت مرزا صاحب کو، میں تو حضرت کہہ رہا ہوں وہ تو کچھ نہیں کہتے، گالیاں دیتے ہوئے جان دو گے تو بڑا استقبال ہوگا جنت میں، تم خالص مسلمان ہو۔ یہ تعلیم ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ بے شک آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات میں جہاں بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں یہی اعلان کرتے ہیں اسلام کی نمائندگی میں۔ انبیاء نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اعمال صالحہ کو پر زور دیا، ان کے لیے قربانیاں دیں، اعمال صالحہ والے پیدا کیے اور ان کو نئی زندگی بخشی۔ اور قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط ایسی باندھی ہے کہ ادھر ایمان کا ذکر، ادھر اعمال صالحہ کا ذکر ساتھ آ گیا۔ یہاں تک کہ جو غیر قومیں ہیں جن کو ابھی تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ان کو توفیق نہیں ملی اسلام کی صداقت کو قبول کرنے کی، ان کے متعلق بھی یہی شرط لگائی ہے، اگر وہ ایمان لاتے ہیں اپنا جو بھی ان کا عقیدہ ہے، شرط یہ ہے کہ اعمال صالحہ بھی بجا لائیں۔ ایسے وہ لوگ ہیں جن کو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر وہ جزا سزا کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہوں، یعنی ان کے اعمال صالحہ پر ایک جزا سزا کا تصور نگران بن کر بیٹھا رہے۔ ایسی لوگ قوموں کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ تو جو مرکزی نقطہ تھا بیماری کی نشاندہی قرآن کریم نے فرما دی تھی، وہاں سے انگلیاں کھینچ کر دوسری طرف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں بالکل غلط کہہ رہا ہے قرآن کریم، ہمارے صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو انکار کی ضرورت ہے، تکذیب کی ضرورت ہے، اور تکذیب سے قوم زندہ ہوگی۔ کبھی تکذیب سے بھی قومیں زندہ ہوئی؟ تکذیب کا نام ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان لانا تو مثبت قدروں کو تسلیم کر لینا اس طرح کہ وہ زندگی کا حصہ بن جائیں۔ ایمان کی تعریف پر جو علماء نے بحثیں اٹھائی ہیں اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ تصدیق بالعمل یہ ایمان کی ایک لازمی شرط ہے، اسی کا نام عمل صالح ہے اصل میں۔ تو نہ ان کو ایمان کا پتہ، نہ عمل صالح کا، نہ زندگی کے فلسفے کا، یعنی روحانی زندگی کے فلسفے کا کچھ ہوش ہے، اور تکذیب کا نام انہوں نے زندگی رکھ دیا ہے۔ اور تکذیب اس کی کر رہے ہیں جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کینسر ہے، ایسا چھوٹا ہے جس کا ہمارے پاس علاج کوئی نہیں ہے۔
ایسا چھوٹا ہے جو دن بدن غالب آتا چلا جا رہا ہے، تو اس مریض کا کیا حال ہوگا جس کی بیماریاں اندر ہوں اور بیرونی حملہ آور انگریز ہو اور خدا اس کا معید بن جائے، اس کا کوئی وار خالی نہ جانے دے، اور اندر اس کے علاوہ کینسر بن بیٹھے، کیا کریں گے یہ لوگ؟ عقل ہی کوئی نہیں، سمجھتے کوئی نہیں کہ دراصل وہ کینسر نہیں ہے جس کے اوپر انگریز کا وار بھی نہیں چل سکتا۔ ساری عمر انگریز نے کوشش کی احمدیت کو مٹانے کی، کیونکہ عیسائیت سے ٹکر لینے والی صرف احمدیت تھی۔ انگریز سے اگر حقیقت کسی نے جہاد کیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا ہے۔ ان کی راج دہانی کے نیچے ان کے سائے تلے دو اعلان کیے، ایک یہ کہ تلوار کے ساتھ مذاہب کے وہ پھیلانے کا کوئی عقیدہ قرآن میں نہیں ملتا، اس لیے اس کا نام جہاد نہیں ہے، یہ جہاد جس کو تم سمجھ رہے ہو اس کا خیال چھوڑ دو، یہ جنگ اور قتال ہے، اس کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ جہاد وہ ہے جو قرآن کے ساتھ عقائد کی تائید میں ہو اور اس تائید سے عقائد کو پھیلایا جائے اور اسلامی قربانیاں دی جائیں۔ پھر اگر کوئی تلوار سے اس جہاد کو روکنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے تو دفاعی تلوار کا نام جہاد ہے۔ کیسی پاکیزہ صاف تعریف فرمائی، اور جس کو جہاد سمجھو اس میں مصروف ہو گئے۔ انگریز کے متعلق اعلان کر دیا کہ ان کی حکومت میں جب تک اسلام پر حملہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کے دین میں دخل اندازی نہیں ہوگی، ایک ایسی حکومت جو اسٹیبلش ہو چکی ہو اس پر دین کے نام پر اس کو الٹانے کی کوشش، یہ جہاد نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے سیاسی کوششوں کا ذکر بھی نہیں کیا، یہ بھی مسلمان مولویوں کی بیوقوفی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس حصے کو چھوڑے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے تو دین سے غرض ہے، دین کے نام پر کسی ایسی حاکم قوم سے لڑنا جو تمہارے دین سے تعلق تو نہ رکھتی ہو مگر تمہارے دین میں دخل اندازی نہ کرتی ہو، بلکہ وہ لوگ جو دخل اندازی کرتے ہیں ان سے بچائے، ان کی راہ میں حائل ہو۔ جیسا کہ ہندوؤں اور سکھوں نے جہاں مسلمانوں کے دین میں دخل اندازی کر کے یا دین کی دشمنی کی وجہ سے تنگ کیا، وہاں انگریزی قانون نے ان کو بھی روک دیا۔ یہ انصاف ہے، قرآن نے انصاف کے خلاف جنگ کی کہیں اجازت نہیں دی۔ مذہب کا اختلاف الگ بات ہے، لیکن انصاف ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا نے ہمیشہ سپورٹ دی ہے۔ جب تک آپ نے فرمایا انگریز اس انصاف پر قائم رہے گا کہ دین کے معاملے میں دخل اندازی اور دین کو تبدیل کرنے کی، یعنی ان معنوں میں کہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اسے اجازت نہ دیں، جب تک یہ انگریز نہیں کرتا اس وقت تک ان کے خلاف لڑائی نہیں۔ لیکن لڑائی کس کے خلاف ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا جو مذہب ہے وہ دجال ہے۔ ایسی حیرت انگیز بات ہے، محکوم ہو کر حاکم قوم کے مذہب کو ایسا رگیدا ہے، ایسا رگیدا کہ مسلمان چیخ اٹھے کہ حضرت عیسیٰ پر ظلم ہو رہا ہے۔ اتنے بیوقوف لوگ، یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ لڑنے والا کون ہے جو تلوار سے روک بھی رہا ہے اور حملہ آور بھی ایسا شدید ہے کہ تمہارے دیکھنے سے تمہاری جانیں نکل رہی ہیں کہ او ہو عیسائیت پر اتنا زبردست حملہ، اور آریوں پر حملہ، شور مچا دیا کہ آریوں پر حملہ کر کے ہمیں مصیبت ڈال دیں گے۔ جتنی غیر قومیں تھیں ان کے اوپر، ان کے مقابل پر اٹھے ہیں۔ حضرت گرو بابا نانک کو مسلمان کہہ کر ایک ایسا نقطہ پیش کر دیا کہ اس کی وجہ سے سکھوں میں اضطراب پیدا ہو گیا کہ اگر وہ مسلمان تھے اور ثابت ہو جائے تو پھر ہمارا تو الگ مذہب کچھ بھی نہ رہا۔ یہ نہیں سوچا کہ ایک عظیم مذہب میں ان کا ادغام ہوگا اور ایک مذہب کے ایک صوفی فرقے کے طور پر وہ اپنی حیثیت کو الگ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ مگر بہرحال ان کی سوچ جو بھی ان کے ساتھ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے چومکھی لڑائی لڑی ہے اسلام کے حق میں، اور یہ تھی بیماری مسلمان کی جو آپ نے پکڑی کہ تم جہاد کر نہیں رہے، تلوار کی تعلیم دے رہے ہو، تلوار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہی حساب ہے کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں،
اور مانگتے ہو ان سے جن سے لڑتے ہو، ان سے تلواریں مانگتے ہو، ان سے گولیاں، ان سے بندوقیں مانگتے ہو، اور کہتے ہو ہم نے تم سے لڑنا ہے، ہمارا مذہب حکم دیتا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر ہمیں توپیں، بندوقیں، ہوائی جہاز اور F-16 وغیرہ مہیا کر دو، ہم نے تم سے لڑائی کرنی ہے۔ جہالت کی حد ہے۔